الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے سورہ عادیات کے ترجمے کو اور اس کی مختصر تفسیر کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے میں ابتدا ترجمہ کنز الایمان سے کرتا ہوں اور اس کے بعد تشریح و توضیح تفسیر صراط الجنان میں جو مذکور ہے اس کے حوالے سے اپنے انداز میں بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، سم مار کر اس کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں بہت سخت ہے، بہت کر رہا ہے، ضرور کر رہا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وحصل ما فی الصدور، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں اپنے انداز میں، امید ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ بالکل سمجھ نہ آیا ہوگا۔ جب میں اس کی تفسیر اور مختصر توضیح کروں گا تو ضرور انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آئے گا۔ سورہ عادیات یہ مکی ہے اور یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا۔ کنز الایمان کا ترجمہ یہ ہے قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب حالت جنگ میں جو گھوڑے دوڑتے ہیں، جو گھوڑے حالت جنگ میں دوڑتے ہیں، تو ان گھوڑوں کی اللہ قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے قسم ان کی، ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی، یعنی وہ تیز رفتار، اتنے تیز رفتار گھوڑے دوڑتے ہیں کہ ان کے سینے سے ہانپنے کی آواز آتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو غازی جو جنگ میں، حالت جنگ میں جا کر لڑتے ہیں اور وہ لڑنے والے غازی گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، تو وہ گھوڑے تیز رفتار جب جنگ میں جاتے ہیں تو ان کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے تو ان گھوڑوں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ تو ایک نقطہ یہاں سماعت کر لیں کہ جب جو غازی اس گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ میں جاتا ہے، وہ گھوڑا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ ان گھوڑوں کی اور ان کی آوازوں کی قسم کھاتا ہے، تو بھلا جس گھوڑے پر وہ غازی اور وہ انسان جنگ کرنے والا آدمی بیٹھتا ہے تو پھر اس کی شان رب کی بارگاہ میں کیا ہوگی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے قسم ان کی، ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں جنگ کی طرف اور سینے سے ان کی آواز نکلتی ہے ہانپنے کی۔ فالموریات قدحا، پھر ترجمہ میں ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پھر پتھروں کی قسم جس سے آگ نکلتی ہے۔ آپ نے کبھی بارہا غالباً دیکھا ہوگا کہ اگر پتھر پر کچھ گھیسا جائے یا پتھر کو پتھر پر مارا جائے تو چنگاری نکلتی ہے۔ تو اللہ قسم کھاتا ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جب وہ گھوڑے پتھروں پر چلتے ہیں تو ان کے جو نالین ہیں، یعنی ان کے جو
پیر ہیں ان کا پیر جب تیز رفتار پتھروں پر پڑتا ہے تو ان سے چنگاری نکلتی ہے. اب دیکھیں ان چنگاری کی بھی رب کی بارگاہ میں کیا مقبولیت ہے. اللہ ان چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے. پھر پتھروں کی آگ نکالتے ہیں، یعنی جو گھوڑے ان کے پیروں سے جو آگ نکلتی ہے پتھروں پر پڑ کر، اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. فالموریات قدحا، پھر صبح ہوتے راج کرتے ہیں، یعنی صبح جب ہوتی ہے، رات بھر وہ گھوڑے سفر کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں. مفسرین کرام ایک بات یہاں روک کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح کی بڑی مقبولیت رکھی ہے. ہر وہ کام جو فجر کے بعد کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے اور وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رات میں دشمنوں کو نظر نہیں آتا، رات میں سفر کرتے اور اپنی جگہ طے کر لیتے تاکہ کوئی دشمن ان کو دیکھ نہ پائے، اور جیسے ہی صبح ہوتی دشمنوں پر حملہ کر دیا جاتا. تو اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ صبح کے وقت جو حملہ کرتے ہیں اس کی قسم کھاتا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، یعنی جب وہ جنگ کرتے ہیں گھوڑے، جب وہ جنگ کی حالت میں میدان جنگ میں لڑائی کرتے ہیں تو ان گھوڑوں سے غبار اڑتا ہے. یعنی جو غبار گردہ اڑتا ہے اس کی بھی کیا اہمیت رب کی بارگاہ میں، اللہ ان گردوں کی ان غبار کی قسم کھاتا ہے. پھر آگے ارشاد فرماتا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کے بیچ جا کر لشکر میں جاتے ہیں، یعنی وہ گھوڑے اور وہ غازی دشمنوں کے بیچ میں جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر جنگ کرتے ہیں، وہاں ان کے بیچ جا کر لڑائی کرتے ہیں. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. اب یہاں سے بات چینج ہو گئی. اللہ کہتا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان اپنے رب کی ناشکری میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہر نعمتوں سے جبکہ اس کے نوازا ہے. اللہ کہتا ہے اپنے رب کا انسان بڑا ناشکرا ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے. یعنی انسان ہر لمحہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے اگر تھوڑا سا کاروبار بند ہو جائے تو انسان کے زبانوں سے نکلنے لگتا ہے یار کام نہیں چلتا، یہ نہیں ہوتا، وہ ناشکری ہوتی ہے. تو یہی اللہ کہتا ہے اس ناشکری کا وہ خود ذمہ دار ہے اور خود گواہی دے رہا ہے، اور بار بار اعلانیہ طور پر اپنی زبان سے گواہی دے دے کر کہتا ہے کہ میں اپنے رب کا بڑا کتنا ناشکرا ہوں. حالانکہ کروڑوں لوگوں سے بہتر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. تو اپنے رب کے شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے. آگے اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے. کر رہا کا مطلب بہت سخت ہے، یعنی انسان سوچتا ہے مال ہمارے پاس آئے کتنا جمع ہو جائے. یہی اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت جمع ہے، بہت کڑا ہے، بہت سخت ہے. حالانکہ اگر ہمارے پاس مال آئے تو کس طریقے سے آ رہا ہے؟ فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں ایک تو وہ مال کہ ہم اس لیے کمائیں، اس لیے جمع کریں کہ ہم اپنے فرائض ادا کر لیں، کہ ہم حج کی سعادتوں سے نوازیں. تو فقہاء ارشاد فرماتے ہیں اگر اس نیت سے مال اکٹھا کر رہا ہے کہ ہم حج کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں، ہم حج کے فرائض کو اپنے اوپر سے اتار لیں، تو فقہاء ارشاد فرماتے ہیں ایسا مال جمع کرنا بھی عبادت ہے. اور وہ مال کہ ہم اس مال کے ذریعے گناہ کریں گے، ہم زنا کریں گے، ہم یہ دھوکہ دھڑی کریں گے، مال جمع کر کے ہم ادھر ادھر گھومیں گے، ہم حرام کام میں خرچہ کریں گے، تو فقہاء ارشاد فرماتے ہیں ایسا مال تو پھر کسی کام کا نہیں، ایسا مال بھی گناہ ہے. تو نیت یہ کرنا چاہیے کہ ہم مال کمائیں تاکہ ہم اپنے والدین کو کعبہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کرا دیں. ہم مال اس لیے کمائیں تاکہ ہم امام کربلا، امام حسین، حضرت علی کا مزار دیکھائیں. تو اس لیے ہم مال جمع کریں کہ ہم مزارات اولیاء پر حاضری دے کر اپنی توبہ کی سند لگا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. تو مال کمانے کی اور مال جمع کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے. فقہاء ارشاد فرماتے ہیں اگر اس نیت سے مال جمع بندہ کرتا ہے کہ ہم اپنے حج کے فرائض ادا کر لیں گے، ہم کعبہ دیکھ لیں گے، مدینہ دیکھ لیں گے، اس وجہ سے مال جمع کرتا ہے، تو فقہاء ارشاد فرماتے ہیں ایسا مال جمع کرنا بھی عبادت ہے. آگے اللہ کہتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، یعنی قیامت کے دن. اب یہاں سے تذکرہ قیامت کا چل رہا ہے کہ قیامت کے دن جتنے مردہ زمین میں دفن ہیں تمام مردے اٹھا لیے جائیں گے. قیامت کے دن قبروں سے اپنے نکل کر باہر آئیں گے. وحصل ما فی الصدور، اور کھول دی جائے گی جو کچھ سینے میں، یعنی
قبر کے سینوں میں جو کچھ ہے سب کھول دیا جائے گا، یعنی سب باہر آ جائیں گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کی سب خبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جان رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کرتا۔ تو یہ چند توضیح تھی، امید ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر آپ کے سامنے ترجمہ کنز ایمان پیش کرتا ہوں، تاکہ اگر آپ نماز میں پڑھیں تو آپ اس کے ترجمے پر ضرور غور کریں۔ اللہ کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور ان کے سینے سے ہانپنے کی آواز نکلتی ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر پتھروں سے جو چنگاری نکلتی ہے سم مار کر، ان کی قسم۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح ہو کر جو دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں ان کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان سے جو گرد و غبار اڑتے ہیں، دھول اڑتی ہیں، ان کی قسم۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جا کر وہ بیچ میں لڑائی کرتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس ناشکری پر وہ خود اس پر گواہی دیتا ہے، وہ خود گواہ ہے اس کا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت کرا ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور کھول دی جائے گی جو کچھ اس کے سینوں میں ہیں۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کی سب خبر ہے، اس کے پاس سب خبر ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا